بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 50 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الوقف پڑھیں گے۔ وقف کا لغوی معنی ہے روکنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں روک لینا کہ اس کا فائدہ دوسرے لوگ حاصل کرتے رہیں، یعنی اپنی ملکیت سے بندہ اس چیز کو نکال دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شمار ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ جو منافع ہیں وہ فقراء اور مساکین یا دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ تو اس کے کیا مسائل ہیں وہ اس باب میں آپ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں لا یزول ملک الواقف عن الوقف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ کوئی بندہ اپنی کوئی چیز وقف کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے کہ اس چیز سے جو اللہ کے بندے ہیں فقراء مساکین وغیرہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، تو جو وقف کرنے والا ہے اس کو واقف کہا جاتا ہے۔ اور جن بندوں کے اوپر وقف کیا جائے، یعنی جو بندے اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ موقوف علیہ ہیں یا موقوف علیہم ہیں اگر زیادہ ہیں۔ تو جو واقف ہے، وقف کرنے والا ہے، وہ جب وقف کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چیز واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، یعنی واقف کی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوگی، الا ان یحکم بہ الحاکم، مگر یہ کہ قاضی اس کے بارے میں یا حاکم اس کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ چیز اس کی طرف سے وقف ہو گئی ہے، تو اب وہ چیز اس واقف کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ او یعلقہ بموتہ، یا وہ جو واقف ہے وہ اس چیز کے وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے، فیقول، پس وہ اس طرح کہے اذا مت فقد وقفت داری علی کذا، کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد میرا جو گھر ہے وہ فلاں لوگوں کے اوپر وقف ہے، تو لہٰذا اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، تو وہ گھر اس کے بعد جن لوگوں پر وقف کیا گیا ہے ان کے پاس چلا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یزول الملک بمجرد القول، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف کرنے والے کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے صرف کہنے سے، یعنی اس نے کہا کہ میں یہ چیز وقف کرتا ہوں، تو اس طرح کہنے سے ہی وہ وقف ہو جاتا ہے اور اس بندے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزول الملک، کہ وقف کرنے والے کی ملکیت زائل نہیں ہوتی، حتی یجعل للوقف ولیا، یہاں تک کہ وہ وقف کے لیے کوئی نگران سرپرست مقرر کرے، ویسلمہ الیہ، اور وہ چیز اس ولی کے نگران کے سپرد کر دے، یعنی کسی بندے کو اس وقف کا سرپرست اور نگران مقرر کرے اور یہ چیز اس کے حوالے کر دے، تو اب یہ وقف تام ہو جائے گا اور یہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ جیسے ہی بندہ زبان سے کہتا ہے کہ میں یہ چیز وقف کر رہا ہوں، تو صرف کہنے سے ہی وقف ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس بندے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، کیونکہ احادیث میں بہت ساری چیزوں کے وقف کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں اس طرح کے قاضی کے فیصلے کی یا سپورٹ کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ صرف کہنے سے ہی وقف ہو جاتا ہے اور وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ، جب وقف صحیح ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، سارے جو ائمہ کا اختلاف آپ نے پڑھا ہے اس اختلاف کے مطابق، خرج من ملک الواقف، تو اس صورت میں سارے ائمہ کے نزدیک جو اس کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار جب مکمل ہوگا تو واقف کی ملکیت سے یہ چیز نکل جائے گی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حاکم کے فیصلے کے بعد یا واقف کی موت کے بعد اس کی ملکیت سے نکلے گی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف کہنے سے اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب وہ نگران بنائے گا اور اس کے حوالے کرے گا تو اس کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ ولم يدخل فی ملک الموقوف علیہ، اور جس پر وقف کیا گیا ہے کہ جو بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا اس کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے، تو یہ واقف کی ملکیت سے تو یہ چیز نکل جائے گی، لیکن موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز وقف ہوتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔
باقی جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ بھی حقیقتاً اللہ کی ہی ملک ہیں، لیکن اس میں عارضی اور ظاہری جو ملکیت ہوتی ہے وہ انسان کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو چیز وقف ہوتی ہے اس میں کسی انسان کی عارضی ملکیت نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہی ہے۔ تو لہٰذا واقف کی ملکیت سے یہ چیز نکل جائے گی، لیکن موقوف علیہ کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ موقوف علیہ صرف اس کے منافع حاصل کرے گا، اس کے فوائد کو حاصل کرے گا۔ ووقف المشاع جائز عند ابی یوسف رحمہ اللہ، مشاع کہتے ہیں مشترک چیز کو، تو مشترک چیز ہے اس کو وقف کرنا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایسی مشترک چیز جس کو تقسیم کرنا ممکن ہو، اگر ایسی چیز ہے کہ جس کو تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے پھر تو اس کا وقف کرنا یہ سارے ائمہ کے نزدیک جائز ہوگا، لیکن اگر تقسیم ممکن ہے اس کے باوجود وہ تقسیم کیے بغیر اسی طرح مشترک حالت میں کوئی بندہ وقف کر رہا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہبہ اور صدقہ کے اندر مشترک چیز کا ہبہ یا صدقہ تام نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو تقسیم کر کے دوسرے کے حوالے نہ کر دیا جائے، اسی طرح وقف میں بھی اس مشترک چیز کا وقف تام نہیں ہوگا، اس کو تقسیم کر کے الگ کر کے نگران کے حوالے کر دیا جائے پھر یہ تام ہوگا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مشترک چیز کا بھی وقف جائز ہے، اور فتویٰ اس میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ اگر اس کے تقسیم ہو سکتی ہے، تقسیم ممکن ہے، تو پھر اس کو تقسیم کر کے الگ کر کے اس کو وقف کیا جائے تاکہ جن لوگوں پر وقف کیا گیا ہے وہ اس سے مکمل طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ ولا يتم الوقف عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ حتی یجعل آخرہ بجہۃ لا تنقطع ابدا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف تام نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے جو آخر ہے، اس کے انجام ہے، اس کو وہ ایسی جہت کے ساتھ متصل کرے، ایسی جہت بنائے لا تنقطع ابدا، جو کبھی بھی منقطع نہ ہوتی ہو، ختم نہ ہوتی ہو۔ یعنی وہ جو وقف کر رہا ہے وہ کسی ایسے مصرف میں وقف کرے یا ایسے مصرف کا ذکر کرے کہ فلاں لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا انقطاع نہ ہو، وہ ختم نہ ہو، وہ وقف مسلسل اس جہت میں چلتا رہے، آگے جاری رہے۔ تو ایسی جہت میں جب وقف کیا جائے گا پھر وہ وقف تام ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سمى فیہ جہتا تنقطع جاز، جب اس نے کوئی ایسی جہت کا نام لیا کہ جو منقطع ہونے والی ہے، یعنی کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جائے گی، تب بھی یہ وقف جائز ہے، لیکن اس جہت کے ختم ہونے کے بعد یہ چیز واپس واقف کے پاس نہیں آئے گی، بلکہ صار بعدها للفقراء، اس کے بعد یعنی وہ جہت جب ختم ہوگی تو اس کے بعد جو عام فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے پاس وہ چیز آ جائے گی، ان کے لیے یہ چیز وقف شمار ہوگی۔ وَإِن لَمْ يُسَمِّهِمْ، اگرچہ اس بندے نے بعد میں فقراء کا نام نہیں لیا کہ ان لوگوں کے بعد فقراء کو ملے، تب بھی خود بخود یہ فقراء کے لیے ہی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وقف چونکہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مصرف ایسی جہت ہونی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے، کچھ عرصے بعد ختم ہونے والی نہ ہو، تو ایسی جہت ہوگی تب یہ وقف تام ہوگا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وقف ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن شروع میں اس کے منافع کو کسی خاص جہت کے ساتھ مخصوص کرنا کہ یہ فلاں لوگ اس کو حاصل کریں، فلاں خاندان والے، فلاں قبیلے والے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے عام فقراء و مساکین کے پاس یہ چلی جائے گی، کیونکہ وقف کرنے والے کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بعد واپس میرے پاس آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل فقراء کے لیے وقف ہے، لیکن شروع میں جب تک یہ لوگ موجود ہیں خاص ان کے لیے اس نے مقرر کیا ہے۔ اور اس میں بھی فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ اگر شروع میں کچھ مخصوص لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے لیے وقف ہے تو شروع میں ان کے لیے ہی ہوگا، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر عام فقراء اور مساکین کے لیے ہوگا۔ وَيَصِحُّ وَقْفُ الْعِقَارِ، آگے کہتے ہیں کہ کن چیزوں کا وقف جائز ہے، کن چیزوں کا جائز نہیں ہے۔ تو زمین کا وقف کرنا یہ جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ زمین ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا وقف درست ہوتا ہے، کیونکہ وقف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز باقی رہے اور اس کے منافع فوائد لوگ حاصل کرتے رہیں، تو یہ چیز زمین ہی ہوتی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ،
اس چیز کا وقف جائز نہیں ہے جو منقول ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، یحول جس میں تبدیلی آتی رہتی ہے آلات کے اعتبار سے، تو ایسی چیزوں کا وقف درست نہیں ہوتا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وقف ضیعۃ ببقرها واکرتها وهم عبیدہ جاز، کہ یہ جو منقولی چیزیں ہیں ان کا خود ان کو مقصود بنا کر، یعنی ان کا الگ سے وقف کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن زمین کے تابع بنا کر ان چیزوں کا بھی وقف جائز ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے نے ضیعتاً زمین جو زراعت والی زمین ہے، جائیداد ہے، وہ وقف کی ہے، ساتھ ساتھ اس میں جو ہل چلانے کے لیے بیل ہیں، آکارتیہ جو کاشتکار ہیں اس کے جو غلام ہیں، یہ بھی چونکہ مال ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ وقف کر دیا تو یہ وقف جائز ہے۔ یعنی اصل وقف زمین کا ہوا ہے، اس کے تابع کر کے جو بیل ہیں یا جو کاشتکار غلام ہیں ان کو بھی اس کے تابع کر کے وقف کرنا جائز ہے، لیکن صرف زمین کے بغیر صرف غلاموں کو یا بیلوں کو وقف کرنا درست نہیں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ یجوز حبس القراع والصلاح، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کا یہ وقف کرنا، اسی طرح ہتھیاروں کا وقف کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر گھوڑوں کا اور ہتھیاروں کا وقف کرنا ثابت ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لہذا خلاف قیاس حدیث کی وجہ سے ان منقولی چیزوں کی بھی وقف کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی منقولی چیزیں ہیں ان کو خود اصالتاً وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن زمین کے تابع کر کے ان کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ، جب وقف تام ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، اب اس کے بعد وہ جو چیز ہے اس چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور کسی اور کو مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته، البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مشترک چیز کا وقف جائز تھا، تو وہ چیز پہلے مشترک تھی، بعد میں جو اس کا دوسرا شریک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تقسیم کریں گے، تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کو تقسیم کرنا تو جائز ہے، لیکن وقف والی چیز کو بیچنا یا کسی اور کو مالک بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف والی چیز اسی حالت میں رکی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اس کے منافع صرف لوگ حاصل کرتے ہیں، فقراء وغیرہ۔ والواجب ان یبتدی من ارتفاع الوقف بعمارته، پھر کہتے ہیں کہ جو وقف والی زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی جو منافع ہوں گے، آمدن ہوگی، تو اس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے وقف کے جو منافع ہیں، آمدن ہے، اس کو اسی وقف کی تعمیر یا اس کی بقا کے لیے اس کو خرچ کیا جائے، اس کو لگایا جائے، یعنی خود جو وقف والی زمین ہے یا عمارت ہے اس کی تعمیر کے لیے، اس کی مرمت وغیرہ کے لیے پہلے اس کے منافع کو، آمدن کو لگایا جائے گا۔ شرط ذلك الواقف او لم یشترط، وقف کرنے والے نے یہ شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو کہ اس کی آمدن سے ہم اس کی مرمت کریں گے، تب بھی چونکہ وقف کا مطلب یہ کہ چیز باقی رہے اور اس کے منافع لوگ حاصل کریں، تو چیز باقی رکھنے کے لیے اس کی مرمت ضروری ہے، لہذا وقف کی آمدن سے سب سے پہلے خود اس وقف والی چیز کی مرمت کی جائے گی۔ وَإِذَا وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَ وَلَدِهِ، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر وقف کیا اپنی اولاد کی رہائش کے لیے یا کسی اور شخص کی رہائش کے لیے، خاص شخص کی رہائش کے لیے گھر وقف کر دیا، فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَ، تو اب اس گھر کی جو تعمیر ہے یا مرمت وغیرہ ہے وہ انہی لوگوں پر لازم ہوگی جن کے لیے یہ رہائش ہے، کیونکہ وہ اس کے منافع، آمدن، اس کے منافع اور فوائد وہ حاصل کر رہے ہیں، لہذا اس کی جو تعمیر ہے، مرمت ہے، وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس کی مرمت سے رک جاتے ہیں، یعنی اس کی مرمت نہیں کرتے، او کان فقیراً، یا وہ جو اس میں رہائش رکھنے والا ہے، اس میں جو رہ رہا ہے وہ بہت فقیر ہے، وہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی مرمت کرنے کی، تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی آجر الحاکم، جو حاکم ہے یا قاضی ہے وہ اس گھر کو اجرت پر دے دے گا، کرائے پر دے دے گا، وعمرها باجرتیہ، اور جو اس کا کرایہ یا اجرت حاصل ہوگی اس اجرت کے ذریعے سے اس گھر کی تعمیر کرے گا، مرمت کرے گا۔ فَإِذَا عُمِّرَتْ، جب اس کی مرمت مکمل ہو جائے گی، رَدَّهَا إِلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَ، اب دوبارہ اسی شخص کو دے دے گا جس کے لیے وہ رہائش وقف کی گئی تھی۔ وَمَنْ هَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَآلَتِهِ، آگے کہتے ہیں کہ وقف کی جو عمارت ہے یا اس کے اور جو ساز و سامان ہے اس میں سے جو ٹوٹ جاتا ہے یا گر جاتا ہے، صرفہ الحاکم فی عمارت الوقف، تو اس سامان کو حاکم
اسی وقف کی تعمیر یا مرمت میں ہی صرف کرے گا، خرچ کرے گا۔ ان احتاج الیہ، اگر فی الفور ضرورت ہے تو فی الفور اس کی مرمت میں اس سامان کو خرچ کر دے۔ وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اگر ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے مرمت کرنے کی، امسکہ، تو یہ جو سامان عمارت سے الگ ہوا ہے یا گرا ہے اس کو وہ روک کر رکھ لے، حتیٰ یحتاج الی عمارتہ، یہاں تک کہ بعد میں جب اس کی مرمت کی ضرورت پڑے گی، فیصرفہ فیہا، تو پھر اس سامان کو اس کی مرمت میں صرف کر دے گا، لگا دے گا۔ ولا يجوز ان يقسمہ بین مستحق الوقف، یہ جائز نہیں ہے کہ جو عمارت کا سامان گرا ہے یا الگ ہوا ہے وہ وقف کے جو مستحقین ہیں جن پر وقف کی گئی یہ چیز ان کے درمیان تقسیم کر دے یہ سامان، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف والا جو سامان ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رکھا جاتا ہے، تو وہ عمارت کے اندر تعمیر میں ہی لگایا جائے گا جو باقی رہے گا، ان کی ملکیت میں نہیں جا سکتا، مستحقین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے کوئی زمین یا کوئی چیز وقف کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس وقف کی جو آمدن ہے یا منافع ہیں وہ مجھے حاصل ہوں گے، میرے لیے ہوں گے، او جعل الولایت الیہ، یا اس نے کہا ہے کہ اس وقف کی نگرانی سرپرستی میں کروں گا، اپنی طرف اس نے اس کو منسوب کر دیا، جاز عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اس کی آمدن میں سے وہ خود بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح اس کی نگرانی سرپرستی خود بھی کر سکتا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا یجوز، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود وہ اس کی آمدن بھی حاصل نہیں کر سکتا، خود اس کی نگرانی بھی نہیں کر سکتا، دوسرے کے سپرد کرے گا، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے کے سپرد کرنے کے بعد یہ وقف تام ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کو سپرد کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کنواں وقف کیا گیا اور اس میں سے خود جو واقف ہیں انہوں نے بھی اس میں سے پانی حاصل کیا، منافع حاصل کیے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام نے کوئی چیز وقف کی ہے اور اس کی سرپرستی نگرانی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہے، خود نگرانی کرتے نہیں ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، آگے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مسجد بنا دی ہے تو اس کی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوگی، یعنی وہ زمین یا مسجد اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، حتیٰ یفرزہ، یہاں تک کہ وہ اس کو الگ کر دے، عن ملکی ہی، اپنی ملکیت سے، بطریقی ہی، اس کے راستے کے ساتھ، یعنی اس کا الگ راستہ بنا کر اپنی ملکیت سے اس کو جدا کر دے، الگ کر دے، اب یہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، یہ وقف ہو جائے گی۔ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ، جب اس میں ایک بندہ نماز پڑھ لے گا، زال ملکہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس بندے کی ملکیت زائل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر کسی خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص بندے کے لیے یہ وقف نہیں کی گئی ہے، عام لوگوں کے لیے کی گئی ہے، تو عام لوگوں میں سے ایک بندہ بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ یہ ان کے حوالے ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس بندے کی ملکیت نکل جائے گی، وقف تام ہو جائے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول ملکہ عنہ بقولہ جعلتہ مسجدا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقف کرنے والے کی ملکیت زائل ہو جائے گی اس مسجد سے صرف یہ کہنے سے، جعلتہ مسجدا، کہ میں نے اس زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یہ اس نے کہہ دیا ہے، تو اس طرح کہنے سے اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور وہ مسجد بن جائے گی۔ اور اس میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ صرف کہنے سے ہی یہ وقف مکمل ہو جاتا ہے اور وہ جو جگہ ہے وہ مسجد کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ومن بنا سقایۃ للمسلمین، آگے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے مسلمانوں کے لیے پانی کی سبیل یعنی پانی پینے کی جگہ بنائی ہے، او خانن یا سرائے جہاں پر مسافر وغیرہ آ کر رہتے ہیں، یسکنہ بنو السبیلی جس میں مسافر ٹھہریں گے، رہائش اختیار کریں گے، او رباطن یا کوئی اور مسافر خانہ بنایا ہے، او جعل ارضہ مقبرتن یا اس نے اپنی زمین کو قبرستان بنایا ہے، لم یزل ملکہ عن ذالک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان سب صورتوں میں اس کی ملکیت تب زائل ہوگی حتی یحکم بہ حاکم، یہاں تک کہ قاضی فیصلہ کر دے کہ یہ زمین اب مسافر خانہ ہے یا یہ قبرستان ہے، اس طرح قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی ملکیت زائل ہوگی اور وہ وقف شمار ہوگی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول ملکہ بالقول، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف کہنے سے کہ یہ میں نے مسافر خانہ بنایا ہے یا اس زمین کو میں قبرستان بناتا ہوں، اس طرح کہنے سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی اور وقف مکمل ہو جائے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ،
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا استقى الناس من السقایۃ کہ وہ جو پانی والی جگہ ہے جب لوگ اس سے پانی پینا شروع کر دیں گے، وسکن الخانہ والرباط جو مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، اس میں لوگ رہائش اختیار کریں گے، ودفنوا فی المقبرۃ اور قبرستان میں لوگ کسی میت کو دفن کریں گے، زار الملک تو اس طرح کرنے سے ملکیت زائل ہو گئی ہے، گویا کہ اس طرح کرنے سے وہ چیز اب لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے، لوگوں کے سپرد ہو گئی ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سپرد کرنے سے ملکیت زائل ہوتی ہے، وقف تام ہوتا ہے۔ اس میں بھی فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ صرف کہنے سے کہ یہ زمین میں قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں یا یہ مسافر خانے کے لیے، اس طرح کہنے سے یہ وقف تام ہو جاتا ہے اور وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔